لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك. سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنیاں تین پسندنیاں چیزاں بول کے جدو خاموش ہوئے تو پھر واری آ گئی اس جنے نی جس نو حضور نے فرمایا کہ اے جس گلی چو لنگ جائے شیطان راہ بدل لینا. پھر واری آ گئی اس عظیم ہستی نی جس نو میرے تے تواڈے نبی پاک نے خوشخبری عطا فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کسی نے سرت ہے نبوت نی پگ سونی لگنی سی تے وہ ایک کوئی جنا سی جس نا نام عمر بن خطاب. صدقے جاؤ. حضور نے فرمایا تین چیزاں مینوں پسند ہیں. خوشبو پسند ہے, نیک سالے عورتاں پسند ہیں, اکھاں نی ٹھنڈک نماز وچ. حضرت صدیق بولے تے آہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بھی ترے چیزاں پسند ہیں. اکھاں میریاں ہوون چہرہ تساں نہ ہوئے, مال میرا ہوئے آرڈر تساں نہ ہوئے, بیٹی میری ہوئے بیوی تساں نہیں ہوئے. اے ترے چیزاں پسند کیتیاں یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے. تے پھر حضرت عمر بھی کھلو گئے, انہاں بھی ترے چیزاں بولیاں. اج دی نشست کے اندر میں حضرت عمر بن خطاب دیاں انہاں تیناں چیزاں نو لے کے آپ دی خدمت وچ حاضر ہویا. آپ فرمانے نے پہلی چیز مینوں اے پسند ہے الامر بالمعروف. ایک واری سبحان اللہ بول. نیکی نہ آرڈر کراں, نیکی نہ حکم کرا, لوگوں کی چنگی مت لاواں. والنہی عن المنکر, اور برے کماں تو ماڑیاں کماں تو منیاں کماں تو پیڑیاں کماں تو گناہ نے کماں تو لوگوں کی ڈکاں. یہ چیز مینوں پسند ہے. تے تیسری چیز سنو حضرت عمر بن خطاب دی. فرمایا والثوب الخلق, کپڑے جڑے میں پائے عمر نا وہ پھٹے پرانے عمر تے میں بڑیاں بڑیاں وزیراں نے سامنے بیٹھے ہواں, بڑیاں بڑیاں بادشاہاں نے سامنے بیٹھے ہواں. عمر نو اے بڑا پسند. آئے ہائے. پہلی چیز الامر بالمعروف, نیکی نہ حکم کرنا. والنہی عن المنکر, منیاں تے ماڑیاں کماں تو ڈکنا. والثوب الخلق, پھٹا پرانا کپڑا, پھٹا پرانا لباس. امامہ بھی پھٹے ہوئے, کپڑے بھی پھٹے ہوئے, جتی بھی ٹوٹی پجی ہوئے. تے بڑے بڑے بادشاہاں نے سامنے نبی پاک نہ نوکر بیٹھے ہوئے. یہ بڑا پسند ہے. آئے ہائے.
ہاں میرے بھائیوں اور گرامی قدر سامین، اگ لگ جائے نا کسے بندے نے کر تے جوں جوں پتہ لگنا جائے محلے نے اندر گراں نے اندر تے لوکی اے نہیں تکنے بھئی اساں نے رشتہ دار نے کر لگی ہے یا غیر رشتہ دار نے کر لگی ہے، کالا ہے یا گورا ہے، پڑھیا لکھیا ہے یا جہل ہے، جس کول پائپ ہوگا نا پانی نا وہ پائپ لے کے دوڑ پینا ہے، جس کول کوئی بالٹی ہوگا کوئی ڈول ہوگا وہ اپنی بالٹی ڈول لے کے دوڑ پینا ہے۔ یہ نہیں تکڑے بھئی رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، کیوں؟ ایک تے جذبہ انسانی ہے، انتہائی توجہ چاہنا اپنے آباب لی، ایک تے جذبہ انسانی ہے کہ اگر اگ لگ گئی اس نے جان نہ نقصان ہو گیا، اس نے بچے رہنے انہوں نے نقصان ہو گیا، اس نے کار فرنیچر پہ ہے اس نے نقصان ہو گیا، اس نے کار مال پہ ہے اس نے نقصان ہو گیا، ایک تے اے جذبہ ہے۔ تے دوہ جذبہ پتہ ہی کیا ہے؟ دوہ جذبہ یہ ہونا ہے بھئی اگر اساں اگ نہ بجائی نا تے اے اگ اتھوں نکل کے تے گلی چاہ رہے سی، تے گلی چو نکل کے گلی نے نال جڑے کارن انہاں کی پہ جا سی، اتھوں چل سی تے پورے گراں تک پہنچ جا سی، گراں چو نکل سی تے پورے شہر نو اپنی لپیٹ وچ لے لے سی۔ لہٰذا کوئی بندہ یہ نہیں تکنا بھی ماڑی رشتہ داری تھئی یا نہیں تھئی، میرا خاندان ہے یا نہیں، او جو چیز ہوئے وہ لے کے دوڑ پینا ہے، تے جس کو ککھ بھی نہ تھے آوے وہ کم از کم فائر برگیڈ والے تے کال کر ہی سکنا ہے نا، انہوں نے ضرور بلائے گا تے نمبر انہوں نے ڈھونڈے گا۔ گرامی قدر سامین، اگر کسی علاقے نے اندر دریا نہ بن ٹوٹ جائے، دریا نہ کنارہ ٹوٹ جائے تے لوگ اے نہیں تکڑ لگے بھئی اساں نہ کر نیڑے ہے تے پانی پہلے اساں نہ کر دور ہے تے ادھر تے پانی جان نہیں لگا، جنہاں نے کر نیڑے نے وہ نیڑے امن دریا نے، نہ دور آلے نیڑے آلے سجے آلے کھبے آلے امیر غریب عالم جاہل پڑھے لکھے ان پڑھ سارے او اس دریا نے بننے کی کوشش کرن گے۔ بھئی اگر اے نہ بنیا تے اے سیلاب پورے علاقے نو اپنی لپیٹ وچ لے لوے گا۔ میں ہن تانوں بڑے مزے نہیں گل سنان لگا، وہ اے سنان لگا بھئی اے جڑیاں برائیاں نا اے بھی ایویں ہی ہیں جویں اگ ہے، اے برائیاں ہی ایویں ہی جویں سیلاب ہے، اگر انہاں نے رستے تے بن نہ بنیا جائے، اس اگ کی نہ بجایا جائے تے اے اگ گھراں چوں نکل کے تے گلیاں ٹر جانی ہے، تے گلیاں چوں نکل کے گراواں تے گراواں چوں نکل کے شہراں تے شہراں چوں نکل کے پورے معاشرے نو اپنی لپیٹ وچ لے لینی ہے۔ اللہ کریم نے بھی قرآن مجید نے اندر اس امت نے اے ذمہ داری بیان فرمائی، اگر تسی باذوق ہوتے قرآن دی آیت سنا دیں سبحان اللہ اونچی آواز، ہائے ہائے ہائے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جڑی صفاقیت دے خلاف بند بننے، ظلم دے خلاف بند بننے، لوٹ مار تے کرپشن دا رستہ روکے، بدکاریاں تے بے حیائیاں دا رستہ روکے، برائیاں تے گناہاں دا رستہ روکے۔ اگر انہاں نے رستہ نہ روکیا نا تے اے اگ تے اے سیلاب پورے علاقے نو اپنے لپیٹ وچ لے لویں گا۔ اللہ نے چوتھے پارے دے اندر امت محمدیہ دی شان بیان فرمائیے، فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تسی بہتر امتو تواڈی بہتری دی دلیل اے نہیں کہ بنگلے بناندے ہو، تواڈی بہتری دی دلیل نہیں کہ بڑیاں بڑیاں لمیاں بلڈنگاں بناندے ہو، تواڈی بہتری دی دلیل اے نہیں کہ بڑیاں بڑیاں کاراں خریدنے ہو، تواڈی بہتری دی دلیل اے نہیں کہ تواڈے بینک پیسیاں نال بھرے ہوئے۔ فرمایا نہیں تأمرون بالمعروف، نیکی دا حکم کرنے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیاں دے کماں تو لوکاں نو ڈک دے ہو۔ گرامی قدر سامعین،
اچھے کماں دا حکم کرنا تے برے کماں دو روکنا، اے دو صفتہ اللہ نے امت محمدیہ دیاں بیان فرمائیاں۔ اے نہیں کہ صرف حکم کر دینے نیکی دے کماں دا، نہیں بلکہ برے کماں تو لوکاں نو ڈک دے بھی نے، پیڑیاں تے ماڑیاں کماں تو لوکاں نو ڈک دے بھی نے۔ او میرے بھائیو گرامی قدر سامعین، چنگے کماں دا حکم کرنا تے بڑا سوکھا ہے، لیکن ماڑیاں کماں تو ڈکنا بڑا اوکھا ہے۔ اگر کسے نو کہو نہ نماز پڑھ، زیادہ تو زیادہ وہ نہیں پڑھے گا اور تے کوئی گل نہیں کرے گا نا۔ اگر کسے نو کہو کہ ہر سال زکاة دیا کر، تیرے تے زکاة فرض ہے، تیرے تے حج فرض ہے، اللہ دے گھر جا، تو صدقہ خیرات کر، تو نیکی کر، عبادات کر، قرآن پاک دی تلاوت کر، اگرچہ ایک اللہ بھی بڑے فضائل دیاں نے، ایک اللہ بھی بڑے ثواب دیاں نے، لیکن بندے دے دل تے چوٹ اس وقت نہیں ہے جدوں کسے نو کہا جائے تیرے اندر اے فالٹ ہے، تیرے اندر اے برائی ہے، تیرے اندر اے بیماری ہے، میاں ہے، اپنی بیماری دور کر۔ اوے میرے بھائیو میرے دوستو، اس وقت بڑے بڑے چنگے لوگاں دے متھے تے وٹ آ جاندا ہے، او کہندے تو اپنی فکر کر، تو میرے کڈے چکرانچ پہ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک روایت سنان جا رہا ہو، آپ فرماندے نے یہ سب تو بڑا گناہ ہے، میرے آقا کریم دا فرمان ہے، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ اگر کسے بندے نو کوئی بندہ کہے برائی کرن تو بعد، گناہ تو بعد کہ تو اللہ تو ڈر، تے وہ اگوں آکھے تو اپنی فکر کرے، سب تو بڑا گناہ ہے۔ اگر کسے نو کہا جائے تو اللہ تو ڈر، اے کم نہ کر، لٹ مار نہ کر، یتیمہ نال ظلم نہ کر، غریبہ نال زیادتی نہ کر، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، حج کر، زکاة دے، عبادات کر، تے وہ آکھے تو اپنی فکر کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے لوکاں نو جدوں آسا نے نیک کماں دا حکم کرنا شروع کیتا ہے تے میڑیاں تے بیڑیاں کماں تو ڈکنا شروع کیتا ہے، لوکاں دے متھے تے وٹ آ گئے، لوگ اسی جاویے تے گلیاں دے رستے بدل لیندے، ساڈا تے ہن سجنی کوئی نہیں رہا۔ اساں جدوں دا لوکاں نو چنگیاں کماں دا حکم کیتا ہے، میرے بھائیو چنگے کماں دا حکم کرنا تے آسان ہے، لیکن ماڑیاں کماں تو ڈکنا نسبتاً ذرا مشکل ہے۔ لیکن اللہ نے مومنہ دی میئی شان قرآن پاک کے اندر بیان فرمائیے، فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مومنہ دے یار، مومن مومنہ دے سنگی، اور انہاں دی دوئی صفتے وے او نیکی دا حکم کر دینے تے بریاں کماں تے ماڑیاں کماں تو ڈک دینے تے منافقاں دی خومی اللہ نے اس تو مد نظر بیان فرمائی، مد مقابل متضاد بیان فرمائی، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف۔ تے جڑے منافق لوگ نے وہ بھی ایک دوے دے یار نے، نیکیاں دے کماں تو ڈک دے نے تے ماڑیاں تے پیڑیاں کماں دا لوکاں نو حکم کر دے نے، لیکن مومنہ دی شان اے وے وہ نیکیاں دا حکم کر دے نے تے ماڑیاں کماں تو ڈک دے۔ ایک واری بولو پیار نال سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرت عمر بن خطاب آقا کریم دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے کہندے نے اللہ دے محبوب میرے ویر نے، میرے پیر بھائی ابو بکر نے اپنی پسند بیان کیتی ہے تے اللہ دے نبی میری پسند ہے کہ میں نیکی دا حکم کراں تے بریاں کماں تو ڈکاں، اس سب تو زیادہ میں نو پسند ہے۔ میرے بھائیوں تے گرامی قدر سامعین، اے عمل تے اے خوبیاں نبیاں دیاں خوبیاں نے کہ او لوگاں نو نیکی دا حکم کر دین تے ماڑیاں کماں تو ڈک دین تے عمر بن خطاب چونکہ نبیاں دے علم دے وارث نے، لہذا ایک گل
نمایاں انہاں دی ذات دے اندر موجود ہے. اسے واسطے سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا. میرے آقا فرماندے نے عمر تو جس گلی چو لنگ جائے نا شیطان اپنا رستہ بدل لیندا ہے. اوے کون عمر جڑا حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت تو بعد مسجد نبوی دے منبر تے جلوہ فرمایا اور پھیلدیاں آپ دی حکومت 24 لاکھ کم و بیش مربع میل تے چلی گئی. گویا کہ ادھی زمین حضرت عمر بن خطاب دے دیرے نگی ہیں اور حالے وے کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں تے ایک نہیں 17 ٹاکیاں تے ساریاں ٹاکیاں کپڑے دیاں ٹاکیاں نہیں، کچھ ٹاکیاں چمڑے دیاں ٹاکیاں بھی. ہائے 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 گرامی قدر سامعین، اوے کون عمر کون عمر کون عمر جس دی حکومت صرف انساناں تے نہیں ہے، ہواواں تے بھی عمر دی حکومت، دریاواں تے بھی عمر دی حکومت، اگ تے بھی عمر دی حکومت، اوے مٹی تے بھی عمر دی حکومت چلنی ہے. میرے بھائیو آپ نے سنیا ہے، پڑھیا ہوئے گا، علماء کرام کو سنیا ہوئے گا، آپ نے ایک گورنر مصر بنا کے بھیجیا. اس گورنر نے آپ نو خط بھیجیا، اتھے آیا تے ماجرا بڑا عجیب ہے، معاملہ بڑا اوپرا تے نرالا ہے. اتھے دریائے نیل رک جاندا ہے سال دے چند دناں دے اندر تے اتھے دے لوگ ایک دو شیزہ نوجوان عورت نو سونے سونے کپڑے پوا کے تے اور انہوں زیور نال آراستہ کر کے تے دریا دے حوالے کر دیں تے پھر دریا چل رہے تے ہر سال ایک دو شیزہ عورت دریا کھاندہ تے تاں چل رہے. ایک گل ماجرہ حضرت عمر بن خطاب تک پہنچے آؤ. آپ نے کاغذ لیا تے قلم لے آؤ تے آپ نے دریا نو خط لکھے آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر بن الخطاب الى نیل مصر. دریا نو خط لکھے من عمر بن الخطاب بسم اللہ لکھ کے اگے فرمایا اے خط محمد رسول اللہ دے نوکر عمر بن خطاب دی طرف ہوئے مصر دے بادشاہ الہ نیل مصر. اور آپ نے اگے لکھیا اوے نیل دریاوا اگر تو اللہ دی مرضی نال چلنا ہے نا تے آپے ہی چل پے، اگر اللہ دی مرضی نال نہیں چلنا ہے نا تے نہ تیری چلن دی لوڑ ہے نہ تیرے پانی دی سانو لوڑ ہے. علماء نے لکھے جوں ہی رکا جوں ہی خط دریا دے حوالے ہویا نا تے دریا نے ٹھاٹھا مار کے چلنا شروع کر دیتا. ایسا چلیا علماء نے لکھے اج تک نہیں رکیا. اے عمر بن خطاب دی حکومت وچ جو بے مثال جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب جو بے مثال جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب جو دین آقا دا انقلاب عمر خطاب عمر خطاب. عمر جس کے آدھا پیشے دا سقر اس کی شان عدالت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا. ہواواں تے بھی آرڈر عمر بن خطاب دا چل رہا ہے. آپ مسجد نبی دے منبر تے جلوہ فرما حضور دے نوکرانو خطبہ پہ دیں تے نہامن دے علاقے عراق دے علاقے جنگ جاری ہے اور حضرت ساریہ آپ نے سپہ سالار بنا کے بھیجیں خطبہ دینے آپ نے خطبہ روکیا تے جملہ معترضہ دے طور تے آپ نے سجی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. لوگ بڑے حیران ہوئے
گل بات ساڑھے نال پئی ہونی ہے تے ساریا عراق دنر ایک پہ کرنے میرے بھائیو چند دن بعد نہامت دے علاقے جو ایک قاصد مدینہ پاک آیا اور انہیں گلیاں وچ لوگاں نو آکھیا مبارکوں میں اللہ نے ایمان والیاں نو فتح عطا فرمائی ہے تے کافراں نو شکست عطا فرمائی ہے صحابہ نے پوچھیا ماجرا کیوے انہیں آکھیا ماجرا اے وے جمعہ دا دن سی اسی پہاڑ تے کھڑے سا اچانک پہاڑ چھوڑ کے تے اسی کافرہ تے حملہ کرن لگے ہیں تے اے پتہ نہیں چلیا کہ کافرہ دا ایک بہت بڑا دستہ پہاڑی دی اوٹ نال ساڑی تاک وچ بیٹھا سی اگر اسی پہاڑی چھوڑ دیں دے تے او پچھوں آکے حملہ کر کے سانو نقصان دینا لیکن اچانک حضرت عمر بن خطاب دی آواز کرنا تے آئیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑی نہ چھوڑی نہ چھوڑی حضرت ساریہ پہاڑ تے ثابت قدم ہو گئے تے اللہ نے ایمان والے انو فتح عطا فرمائی تے کافرانو شکست ہو جو بے مثال جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب جو بے مثال جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب اگ تے بھی آپ دی حکومت چل دی صحابہ نو پتہ چلیا ایک اگ مدینے دی طرف چل دی آ رہی ہے بڑھ دی آ رہی ہے رات دا ٹائم حضرت عمر بن خطاب نو انہوں نے سارا ماجرہ سنایا آپ نے اپنی چادر لائی اور حضرت تمیم داری دے حوالے کر کے فرمایا کہ جتھے اگ نو ویکھیں اگ نو جا کے اہنج کری نہ جا کے حضرت تمیم داری چوں چوں چادر ہلان دے جامن اگ پیچھے ہٹ دی جائے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی چو گزر رہے نے ایک لونڈی نوجوان لڑکی رو رہی ہے آپ رک گئے تھے آپ نے اس کو رون دی وجہ پوچھی آدھی ہے میں برتنوی تیل لے کے آ رہی سا پتھر نال ٹھوکر لگی ہے پتہ نہیں چلیا برتن گر گیا ہے تے تیل مٹی دے اندر بہ گیا ہے میری مالک بڑی ظالم آئیں اگر میں تیل لے کے نہ گئی نا تے مار مار کے میں نو ہلاک کرنے وینگی میں ڈرنی آ پئی میں کمیں او دے سامنے جاواں حضرت عمر بن خطاب دے ہاتھ دے اندر کوڑا ہے علماء نے لکھیا کوڑا آپ نے زمین تے ماریا اور مار کے فرمایا اخرج اخرج اوے مٹی کڑ دے تیل علم اعدل علی کیا عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا کہ تو لوکاں نے تیل پین لگ گئی ہیں علماء نے لکھیا ہے کہ مٹی نے تیل باہر کڑ دیتا تے حضرت عمر نے لونڈی نو فرمایا برتن وچ پا لے تے لے جا جو بے مثال جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب جو بے مثال جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب ایک واقعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سناتا ہوں حضرت عمر بن خطاب پھر بات آگے چلاتے ہیں جبلہ بن اہم غسان کا بادشاہ تھا یہ شام کا ایک شہر ہے حضرت عمر کے دور میں اسے اسلام کی دولت نصیب ہوئی یہ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آیا اور ملاقات کر کے مکے گیا طواف کرنے کی غرض سے اے جڑے بڑے لوگ ہونے نا بادشاہ عربہ نے جڑے بڑے لوگ ہونے سن وہ لمبے لمبے چولے پانے سن لمبے لمبے جبے پانے سن اگے پہ ٹرنے پیچھے 3 فٹ انہوں نے چولا پیا لمکڑا ہے اسی طرح طواف پیا کرے اے انہوں نے ویڈیائی نہیں علامت ہونی سی انہوں نے تکبر نہیں علامت انہوں نے غرور نہیں علامت پراؤڈ نہیں علامت ٹرا پیا 4 فٹ پیچھے کرتا بھی پیا کسیٹے ایک غریب جا بندہ بھی طواف پیا کرے اچانک اس نے پیر کرتے تے آیا تو اس پیچھے مڑ کے چنڈ کڑ ماری اس غریب نو تے دور حضرت عمر بن خطاب دا سی او سبحان اللہ بولو یار دور حضرت فاروق دا سی اس جو ہی ماری نہ چنڈ وہ دوڑنا رونا مدینے آیا اور اس نے آ کے سارا ماجرہ حضرت عمر نو سنایا
کہ اے طواف اگے پیا کرنا سی تے میں پیچھے سا، مینوں پتہ نہیں لگا اس نے قمیض تے اس نے کبے جبے تے میرا پیر آیا تے اس میں چانڈ کڑ ماری ہے تے میں بھی اگو چانڈ ماری ہے، جتنا اس چانڈ ماری ہے نا اسی طرح میں بھی ماری ہے، وہ بھی اگو کو پورے دیاڑے آنے اس بھی اگو اسی طرح جواب دیتا تے اس نے جبلہ بن احم نے اے ماجرہ حضرت عمر نو پیش کیتا اور آ کے آکھیا بھی ساڑھے علاقے نے اندر تے کوئی بندہ اے جی بدتمیزی کرے تے اسی اس کی قتل کر دینے ہاں، پھندے تے چاڑ دینے ہاں، سولی چڑھا دینے ہاں تے اس میں نو چانڈ ماری ہے، تسی فیصلہ کرو۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا فیصلہ ہو گیا، تو اس تینو ماری ہے، تو اس کی ماری ہے، تو اس تینو مار دیتی ہے، برابر ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ اس آکھیا اگر اے اسلام ہے جس میں چنگے مندے نہیں تمیز ہی کوئی نہیں، وڈے نکے نہیں تمیز ہی کوئی نہیں، پھر اے ماڑے ہتھال تکو میں اسلام قبول کرنا ہی نہ۔ اس نے کلمہ اتھے ہی چھوڑیا، مرتد ہو کے تے چلا گیا شام نے علاقے نے اندر۔ حضرت عمر نے اس پچھے نبی پاک نہ قانون تبدیل نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا جانے ہی جنیا تے پیا جا، قانون وہی رہسی جڑا نبی پاک نے بڑھایا ہے، تو ماری ہے چانڈ، اس بھی جواب دے دیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک صحابی شام کے بازار میں گزر رہے تھے، جبلہ بن احم نے انہیں پہچانا اور اسلام سے برگشتہ ہونے پہ اپنی ندامت کا اظہار کیا اور آکھیا میں نے بڑا افسوس ہے میں اسلام چھوڑ کے دوبارہ مرتد ہو گیا تے کافر ہو گیا، لیکن ہن میں لوگوں کو پیا ڈرنا، میرا ہن بھی دل کرنا ہے کلمہ پڑھ کے دوبارہ نبی پاک نہ مسلمان ہو جاواں، لیکن میں لوکاں دی ملامت تو پیا ڈرنا، لوگ آکھسن بھئی ایک باری چھوڑے ہی پھر پڑھ لے ہی، اگر عمر بن خطاب میں نے اپنی تیو نہ رشتہ دے دے وننا تے میں دوبارہ کلمہ پڑھ لے سا۔ وہ جڑا صحابی سنن والا سی نا اس آکھیا تی میری ہو گیا تے میں کو گل کر سکنا سا۔ عمر بن خطاب کو پوچھنا پیا سی بھئی وہ اپنی بیٹی نہ رشتہ دینے یا نہیں دینے، اس نے آ کے سارا ماجرا حضرت عمر نے سنایا تے آپ نے رو کے فرمایا اوے اگر میری بیٹی دی وجہ تو ایک بندے نو اسلام مل رہا سی تے تو اتھے ہی کھڑے کھڑے دی پیشکش قبول کر لیندا، میرے کو پوچھن دی کیڑی لوڑ؟ اگر میری بیٹی دی وجہ تو اسلام انہوں دوبارہ مل رہا سی تے میرے کو پوچھن دی کیڑی لوڑ سی؟ میرے بھائیو تے گرامی قدر سامین، حضرت عمر بن خطاب فرمانے نے ترے چیزاں میں پسند نے، الامر بالمعروف نیکی دا آرڈر کرنا، والنہی عن المنکر اور برے کماں تو ڈکنا، تیسری چیز آپ نے فرمائی والصوب الخلق پھٹے پرانے کپڑے پہن کے تے بڑیاں بڑیاں بادشاہاں تے وزیراں دے سامنے جانا، اے میں نوں سب تو زیادہ پسند ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب دا کرتا اتنا پھٹ گیا کہ پیوند لان دی جگہ بھی نہ نہیں۔ صحابہ کرام نے مسجد نبی دے اندر میٹنگ کی تھی، انہاں کہا ابو بکر صدیق دے زمانے دے اندر تے غربت سی لیکن ہون تے بڑا مال آیا ہے، بحرین چو بڑا مال غنیمت آیا ہے تے حضرت عمر بن خطاب نو اپنا حصہ بھی پیا مل رہا ہے تے نالے انہاں نو وظیفہ بھی مل رہا ہے۔ ہن عمر نو کپڑے نویں پانے چاہی دینے، اے ساڑی بیزتی ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پا گئے عمر تے بڑیاں بڑیاں وزیران دے سامنے بہ جاندن۔ صحابہ نے آکھیا جی گل ٹھیک ہے نویں پانے چاہی دین، ہن او زمانہ نہیں رہا، اے جویں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بڑیاں نو مشورہ دے دین تے کہندن دادا جی ہن پرانا زمانہ نہیں رہا، ابا جان ہن پرانا زمانہ نہیں رہا، ہن تسی بھی ٹچ والا موبائل لے لو، ہن تسی بھی نیٹ آن کر لو، تسی بھی واٹس ایپ تے اکاؤنٹ بنا لو، تسی بھی فیس بک تے اپنی آئی ڈی بنا لو۔ اور انہاں کہا بالکل گل ایویں عمر نو ہن نویں کپڑے پانے چاہیے نے۔ ماجرا سارا انہاں نے طے کیتا تے طے کرن تو بعد ایک ادھیڑ پن صحابی کھڑے ہوئے، انہاں کہا آپس وچ تے گل طے کر لئی جے لیکن اے دسو شیر نال گل کون کرے گا؟ اس شیر دے سامنے کون جائے گا؟ اس شیر نال گل کون کرے گا؟ انہاں کیا گل تے ٹھیک ہے، سارے خاموش ہوں گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے توجہ چاہنا آباب دی، کھڑے ہو کے کہنے نے حضرت علی ہیں نے، حضرت علی تے میری نظر اٹک گئی ہے کہ انہاں دی بڑی یاری ہے عمر بن خطاب نال، او گل کر لین گے تے سارا قافلہ تے وفد تے سارا جرگہ حضرت علی دی بارگاہ چ آیا تے آ کے ساریاں گلاں کیتیاں کہ اگے تے غربت سی،
حضرت عمر پرانے کپڑے پاندے سن، ہن تے بڑا پیسہ آ گیا ہے، ہن تے عمر نو لباس بدلنا چاہیے ہے، تے لہٰذا اسی تے گل نہیں کر سکنے ہاں، تواڈے کول آئے ہاں، تسی جا کے گل کرو۔ حضرت علی مسکرا کے فرماندے نے میں منیا عمر میرا یار ہے، میں منیا عمر میرا بڑا احترام کردا ہے، لیکن میرا یار ہے، میں اپنے یار دا مزاج جاننا وا، میں گل کوئی نہیں جے کرنی، میں کوئی نہیں جے جانا عمر دے سامنے، میں گل کوئی نہیں جے کرنی۔ انہاں کہا تسی حکمت دے دروازے ہو، علم دے دروازے ہو، اللہ دے نبی نے توانو حکمت دے دنائیاں دیاں دولتاں دا فرمائیاں، لہذا تسا نہیں جانا تے اے تے دسو نا اسی عمر تک ماجرا کیویں پہنچائیے۔ تے حضرت علی نے فرمایا میں توانو طریقہ دس دینا، حضرت عائشہ کول چلے جاؤ، نبی پاک دے گھروں جدوں آواز جائے گی نا تے حضرت عمر بن خطاب حضرت عائشہ دی گل من گے تے سارا قافلہ تے وفد تے جرگا حضرت عائشہ دی بارگاہ دے اندر آیا، ام المومنین نو آ کے سارا ماجرا سنایا تے حضرت عائشہ نے بھی تائید کردیاں فرمایا بالکل بدلنا چاہیے لباس، کیونکہ پرانے زمانے نہیں رہے، غربت دا زمانہ نہیں رہا۔ میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین، جویں اسی اج فیشن والا لباس پانے ہاں تے اگر کوئی فیشن والا لباس پا لوے تے انہوں بڑا خیال ہوندہ ہے کہ لوگ مینوں ویکھیا بھی کرن، اگر کڑائی والے کپڑے بندے پائے ہوئے ہون، سونی گھڑی پائی ہوئی ہوئے تے بندے دا دل کردہ ہے لوگ بھی مینوں ویکھن، تے جڑا بیچارہ سادہ مراد ہے انہوں کیڑی لوڑ ہے لوکاں نوں ویکھان، وہ آدھا ہے میں جویں ہیں وہاں کوئی ویکھے تے تاویں ٹھیک ہے، نہ ویکھے تے تاویں ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب نو پیغام بھیجیا، آپ نے وزیرہ مشیرہ نو تھے چھوڑیا تے آ گئے ام المومنین دی بارگاہ دے اندر، پردہ لگیا ہویا، حضرت عمر بن خطاب گوڑے بن کے بہ گئے تے احترام نال آکھیا اماں جان زہ نصیب تسا میں نو یاد کیتا ہے، حکم کرو کہ کہنا چاہتے ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہن کپڑے بدل لو، کپڑیاں تے پیوند زیادہ لگ گئے نے تے ہن لباس تواڈا پرانا ہو گیا ہے۔ میں پڑھیا کتاباں دے اندر بقا عمر بقاء شدیدا، حضرت عمر رون لگ پے، اتنا روئے کہ ڈھاواں دیاں آوازاں آن لگ گئیاں، اتنا روئے کہ بڑی دیر تک روندے رہے، جدوں دل دا پار تھوڑا جہا ہولا ہویا، دل دا وزن ٹھنڈا ہویا تے حضرت عائشہ صدیقہ نو آپ نے عرض کی تھی اماں جان جویں تہاڈا آرڈر ہے عمر بن خطاب اوویں ہی کر لواں گا، اگر تسی کہندے ہو پرانے کپڑے لا کے نویں پا لے میں اوویں ہی کر لواں گا، لیکن اگر اجازت ہوئے تے عمر بن خطاب ایک سوال کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیڑا سوال؟ آپ نے فرمایا اماں جان تسی 10-11 سال اللہ دے نبی نال رہیاں ہو، مینوں اے دسو سرکار نے 3 دن لگاتار جی بھر کے کھانا کھادا ہوئے؟ قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور پیٹ پہ 3 دن سے پتھر بندھا ہوا، کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور گھر میں بوریاں کھجور کا بچھا ہوا۔ تاجدار بریلی فرمانے نے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قنات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ اماں جان تسی اے دسو نا کہ سرکار نے روٹی کسے اچھی جگہ تے رکھ کے کھا دی ہوئے، اے جویں اسی ڈائننگ ٹیبلاں تے میزاں تے رکھ کے روٹی کھانے ہاں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں مینوں کوئی ایسا وقت یاد نہیں، سرکار نے کھانا اچھی جگہ تے رکھ کے کھا دا ہوئے تے سرکار نے 3 دن لگاتار پیٹ بھر کے روٹی کھا دی ہوئے تے حضرت عمر سوال کر دے جاون، حضرت عائشہ منفی دے اندر جواب دے دیا جاون، پھر حضرت عمر بن خطاب کہندے نے اماں جی جنہاں دے مالک ایڈے سادے ہومن انہاں دے نوکراں نوں فیشن کرن دی کیڑی لوڑ ہے، اے ہی کرتا ٹھیک ہے جو بے مثال
جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب جو بے مثال جو لا جواب عمر خطاب عمر خطاب آپ مسجد نبوی دے منبر تے آئے تے صحابہ کرام نو مسجد دے اندر جمع فرمایا اور فرمایا عمر جب تک زندہ ہے گل یاد رکھ لو عمر لوکاں دی خواہش دے مطابق زندگی نہیں گزارے گا نبی پاک دے طریقے دے مطابق زندگی گزارے گا تین چیزاں حضرت عمر نے پسند فرمائیاں کیڑیاں الامر بالمعروف نیکی دا آرڈر والنہی عن المنکر برائی تو ڈکنا والثوب الخلق پرانے پھٹے پرانے کپڑے تے لباس تے اے گلاں جدوں حضرت عمر نے مکائیاں تے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی مینوں بھی تین چیزاں پسند نے آپ نے فرمایا عثمان تیرے جیا ماواں نت نہیں جمنیاں کے کہنا چاہنا ہے اللہ دے نبی حبب الی من دنیاکم ثلاث مینوں بھی تین چیزاں پسند نے پہلی اشباع الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن